أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت آپ کو سنائی۔ جب یہ بشارت فرشتے سنا چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرائن کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ ان فرشتوں کے آنے کا مقصد کچھ اور بھی ہے، تو آپ نے ان فرشتوں سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا اے رسولوں تمہارا کیا کام ہے؟ تو فرشتوں نے جواب کے اندر کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، عرض کی ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے لوط علیہ السلام کے پیروکاروں کے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر اس کی بیوی کہ ہم اس کے لیے مقدر کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی جب فرشتوں نے بشارت سنا دی اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی آپس میں جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ ہمارے آنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مجرموں کی طرف بھیجا ہے، اور مجرم سے مراد تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک گھناؤنے جرم کے اندر گرفتار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ ان مجرموں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ ان کا گناہ بڑا مشہور ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ کے اندر گرفتار تھی وہ ایسا گناہ تھا کہ اس قوم سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا، اور ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ میں بدفعلی اور غلط کام کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا گندا گناہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ہر طریقے سے انہیں کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے تم نکاح کرو اور پاکیزہ راستہ اختیار کرو، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ لوگ رائے راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم لوگ مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب ان کا یہ جرم چونکہ بڑا خطرناک تھا، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے یہ گناہ کروایا، یعنی شیطان ایک خوبصورت بچے کی شکل کے اندر قوم لوط کے پاس آیا اور قوم لوط کے نوجوانوں کو اس نے آمادہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ میں برا کام کریں، بدفعلی کریں، یہاں تک کہ اس نے پورے طور کے اوپر ان کو بہکا دیا، ورغلا دیا، اور قوم لوط کے لوگوں نے اس شیطان ابلیس سے گندہ گناہ کیا، اور پھر اس طرح ان کو اس گندے گناہ کی عادت بن گئی، اور پھر وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے اندر گناہ کے اندر مشغول ہو گئے۔ تو یہ ان کا بڑا گھناؤنا جرم تھا، اور روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدترین فعل اتنا جو ہے برا فعل ہے کہ کوئی جانور بھی اس کام کو پسند نہیں کرتا سوائے خنزیر اور سور کے. یعنی خنزیر ہی ایک ایسا جانور ہے جو یہ گندا گناہ کرتا ہے, ورنہ کوئی جانور بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتا. لیکن قوم لوط کے نوجوانوں کو ابلیس نے اس گناہ کے اندر پھنسا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے
ایک بار ابلیس سے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسند گناہ کون سا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ میں بدفعلی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں 3 طرح کے لوتی ہوں گے، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کا جو غلط قسم کا فعل تھا اس کو کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو خوبصورت بے داڑھی مونچھ کے لڑکوں سے باتیں کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ایسے لڑکوں سے ہاتھ ملائیں گے اور ان کو گلے لگائیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ایسے لڑکوں کے ساتھ میں گندا کام کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تمام پر اللہ کی لعنت ہے، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پائے کے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بدفعلی کرے، یعنی مرد مرد کے ساتھ میں اگر گناہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی موت کے بعد میں اس کو اٹھا کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے قبرستان کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو اسی قوم کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر فرمائے گا۔ اور اس گناہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جو ہے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے امان عطا فرما دے گا۔ اور یہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ کسی خوبصورت بچے کی طرف بری نظر سے دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اور روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت کے ساتھ میں 2 شیطان ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ میں 2 شیطان ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت بچے کے ساتھ میں 70 شیطان رہتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کی نصیحت کی کہ اس طرح کے بچوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اس لیے کہ عورت سے بندہ گناہ کا ارتکاب کرے اس کے لیے تو جو ہے بچنے کے امکانات ہیں، لیکن خوبصورت بچے کے اندر بندہ جب مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے بے شمار اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دی، ان سے میں نے علم حاصل کیا، ان سے فیض حاصل کیا، اور جس اللہ کے ولی کی بارگاہ سے بھی میں جدا ہو کر کے جب جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دو تو اللہ کا ولی مجھے ایک ہی نصیحت کرتا تھا کہ ایک بات کا دھیان رکھنا، تنہائی میں کبھی خوبصورت بچے کے ساتھ میں جمع مت ہونا، اس لیے کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو جیسا کہ میں نے روایت بیان کی 70 شیطان اس کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ انسان کو بہکانے کے لیے ایک ہی شیطان کافی ہے، اور اگر 70 شیطان اگر حملہ آور ہو جائیں تو پھر دیکھو کہ وہ انسان کا کیا حشر کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ خود ایک الگ عنوان ہے، اور آج کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ چونکہ قیامت سے بڑا قریب زمانہ ہے، اب یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، کہتے ہوئے جو ہے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انسان کہلانے والے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے، یعنی قوم جن کو چن کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے بڑے دماغ ہیں، وہ لوگ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد میں قانون پاس کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی ملکوں کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ میں شادی کر سکتی ہے۔ اب جب انسان کی عقل کا اتنا دیوالیہ ہو جائے اور شرم و غیرت جب بالکل ایک دم ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں انسان کو پھر قیامت ہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس دور کے اندر یہ چونکہ قوم لوط کے جرم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، تو اس حوالے سے میں نے صرف چند باتیں اس لیے بتا دی کہ یہ گناہ ہماری بستی کے اندر بھی پھیل رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف نظر رکھنا چاہیے۔ میں بڑے واضح اور 2 ٹوک انداز کے اندر آپ حضرات تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ میرے پاس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ میں حجرے میں بیٹھ کر کے غافل لیتا ہوں، میں حالات پہ پوری نظر رکھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں لوگوں میں نکل کر کے باہر نہیں آتا، لہذا آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، خاص طور سے جن کے بچے بالغ ہو رہے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہوں اور اللہ نے ان کو اگر اچھا چہرہ دیا ہے تو اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، ان کے موبائل پہ نگاہ رکھو، ان کے دوستوں
درختوں پہ نگاہ رکھو اور پورا اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے بچوں کا چال چلن کیسا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ میں ان کا اٹھک بیٹھک ہے، نہیں تو پھر جب وہ ایک مرتبہ اس گناہ کی راہ پہ چل جائیں گے تو پھر دوبارہ پلٹنے کے راستے بند ہو جائیں گے، پھر شیطان دوبارہ ان کو پلٹنے نہیں دے گا۔ لہذا آپ حضرات اس کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ فرشتے آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو مجرم ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لائے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، نمرود نے جو آگ میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہنے لگے، اور فلسطین کے اندر شام اور مصر کا جو درمیانی علاقہ ہے اسی میں آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کے اندر ٹھہر گئے تھے، اور اردن یہ شام کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا یہ سدوم والوں کی طرف، ایک بستی ہے جن کا نام ہے سدوم، آپ ان کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور اسی بستی کے لوگ جو ہے وہ لونڈے بازی کرتے تھے، اور انہی کو جو ہے ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے جدا ہو کر کے گئے، اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس کے بعد میں پھر کیا ہوا اور کیسے ان پر عذاب آیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والی آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔